ہاں اس کو اپنی گردن کے ذبح ہو جانے کا بھی خطرہ ہے۔ ایسے معاشرے کے اندر کہ جہاں انسان کا دشمن بن چکا ہے، انسان کو کھانا چاہتا ہے، میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزتیں اور عصمتیں محفوظ ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بالکل میننگ لیس اور جن کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، ایسی باتوں کے اوپر انسانوں کا درپے ہو جاتا ہے۔ لڑائیاں اور جھگڑے طول پکڑتے ہیں، 10 سال تک جو ہے وہ خاندان کٹتے ہیں، برادریاں اور کنبے اور قبیلے ہاں خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں۔ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، ایک ایسے معاشرے کے اندر عبداللہ کا یتیم اور آمنہ کا لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں کھولتا ہے۔ اس کا بچپنا، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، اس کا بڑھاپا، اس معاشرے کے اندر، عرب کے اس معاشرے کے اندر میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں وہ سامنے آ جاتا ہے، سارے لوگوں کو جمع کرتا ہے اور انہیں صرف ایک بات کہتا ہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری ذلت، تمہاری پسپائی، تمہاری رسوائی، تم جو شکست و ریگ سے دوچار ہو، ٹکڑیوں کے اندر بٹ چکے ہو، ایک مضبوط خاندانی پس منظر، ایک مضبوط اور طاقتور پس منظر رکھنے کے باوجود تمہارے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، جائیدادیں اور جاگیریں موجود ہیں، زمینیں اور ملک موجود ہے، زبان موجود ہے، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود تم جو ٹکڑیوں کے اندر بٹے ہوئے ہو، تم جو ایک دوسرے کی گردنوں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہو، ہاں تم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے اور جھگڑتے اور خون کی ندیاں بہا رہے ہو، ہر طرف سے ذلت ہے، پسپائی ہے، رسوائی ہے، شکست و ریگ ہے کہ جس نے تمہیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ اس ذلت کی وجہ کیا ہے، اس پسپائی کا سبب کیا ہے۔ آج دنیا کی طاقتیں تمہیں بھوکا سمجھ کر تمہارے اوپر امٹنے چلے آ رہے ہیں، تمہیں کچا کھایا ہی چاہتے ہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ تم نے اپنے رشتے کو اللہ سے توڑ لیا ہے، تم اللہ سے دور ہو چکے ہو۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تم نے اس سے رشتے کو توڑ کر، اپنے ناطے کو توڑ کر غیر اللہ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑ لیا ہے۔ ہاں میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام تھا اہل مکہ کے سامنے، اہل عرب کے سامنے کہ تم اللہ سے دور ہو چکے ہو، تم نے لاکھوں اور کروڑوں معبودان باطل کی بندگیوں کے طوق اپنی گردنوں میں ڈال لیے ہیں، تم نے پتھر اور لکڑی کی بنی ہوئی مورتیوں کی بیڑیاں اور اس کی زنجیریں اپنے پاؤں کے اندر جو ہے وہ تم نے پہن لی ہے۔ ہاں تم نے اگر کلاوہ اتار دیا ہے کسی کی بندگی کا، کسی کی پوجا اور پرستش کا، کسی کی حاکمیت کو ماننے کا، کسی کی حکومت کو تسلیم کرنے کا، تو وہ رب العالمین ہے، تو وہ جو تنہا و یکتا ہے، وہ جو مالک اور خالق ہے، وہ جو رازق و نگہبان ہے، تم نے اس سے اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے۔ چنانچہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس ذلت سے نکلنے کا راستہ، اس پسپائی سے نکلنے کا راستہ، اس شکست و ریگ کو کامیابیوں اور کامرانیوں کے اندر بدلنے کا راستہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تم پھر سے اپنے اللہ کے بن جاؤ، اس رب کے ہو جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ دنیا کے سارے جھوٹوں خداؤں کی بندگیوں کے طور اپنی گردنوں سے اتار پھینکو۔ ہاں یہ جو بیڑیاں تم نے پہن رکھی ہیں، یہ جو زنجیریں تم نے پہن رکھی ہیں، ان کو توڑ ڈالو اور خدا کی زمین پر رحمان کے بندوں کو رحمان کے ساتھ جا کے ملاؤ، شیطان سے مت ملاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہہ دو کہ اس کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، پوجا اور پرستش کا لائق نہیں، بندگی و عطاعت کا لائق نہیں، حکومت و حاکمیت کا لائق نہیں۔ تم دل و زبان سے اس کو کہہ دو تو تم یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، یہ ساری زمین تمہاری، یہ کائنات تمہارے قدموں تلے، تم اس کو روندنا چاہو تو روند لو گے۔ تم محض یہ کہہ دو کہ لا الہ الا
میرے دوست اور میرے ساتھیوں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ اہل زبان عرب تو سمجھتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ لا الہ الا اللہ دل و زبان کو بدلے گا، دل کے اندر انقلاب کو پیدا کرے گا، دلوں کی دنیا کو بدلے گا، اور وہ جو پچھلے سال سے ایک طویل عرصے سے ہماری چودراہٹ، ہماری جھوٹی خدائی کا وہ بت جو یہاں پر گڑا ہوا ہے، وہ ڈھہ جائے گا، وہ گر جائے گا، وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمین پر خدا کا نظام قائم ہو جائے گا، خدا کی حکومت اور اسی کی حاکمیت قائم ہو جائے گی۔ کسی جھوٹے خدا کو، کسی جھوٹے بت کو، اس کی پوجا اور پرستش کرنے کے سارے مواقع کو ختم کر دینے کے مترادف ہوگا۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، پھر میں نے اور آپ نے، ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی جوانی، آپ کا لڑکپن، آپ کا بڑھاپا اسی دعوت کے نتیجے میں تب و دو کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ کبھی مکے کی گلیوں کے اندر، کبھی کوہ صفا پہ چڑھ کے، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی مارکیٹوں کے اندر، کبھی تاجروں کے قافلوں کے سامنے اسی دعوت توحید کو، توحید کے اس پرچم کو، خدا کی اس گواہی کو پہنچانے کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور میرے بھائی اور میرے ساتھیوں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، عتبہ ہو، شیبہ ہو، امیہ بن خلف ہو، یا کوئی اور مکے کا سردار ہو، اس نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی آپ کا راستہ روکنے کی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے کی، آپ مکے کی گلیوں سے گزرتے۔ ہاں میرے بھائی اور میرے دوستو، کائنات کا یہ سب سے بڑا انسان ہے، محسن انسانیت ہے، بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، محمد عربی مکے کی گلیوں سے گزرتا چلا جا رہا ہے، ایک عام عورت، بوڑھے بوڑھی عورت اٹھتی ہے اور وہ گندگیوں کے ڈھیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انڈیل دیتی ہے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، فاطمہ الزہرا اس کائنات کے سب سے بڑے انسان اپنے بابا کا سر اپنی گود کے اندر رکھ کے صاف بھی کرتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی چیختی اور چلا بھی رہی ہے کہ میرے ابا حضور مجھے اتنا تو بتا دیجئے آپ کا قصور کیا ہے، آپ کس جرم کی پاداش میں کانٹوں سے گزارے جا رہے ہیں، وہ کون سا جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں اہل مکہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں، آپ کی بات تو کوئی نہیں سنتا، آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا گیا ہے، آپ کا جینا محال کر دیا گیا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب ہے کہ فاطمہ مجھے ایک ہے کہ انسان تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے، اس کے دل کے اندر انقلاب، اس کی دل کی دنیا کو بدلنا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، پھر میرے اور آپ کے قائد جن کے اسوہ حسنہ کو ہم اپنی زندگیوں کے لیے نمونہ بنانا چاہتے ہیں، اسلامی جمعیت طلبہ جس کے ہر بینر کے اوپر محمد ہمارے رہنما صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہمارا دستور، سنت ہمارا راستہ۔ ہاں میرے بھائی اور میرے دوستو، میرے ساتھیوں، جمعیت کا پیغام اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے زندگیوں کا راستہ بنایا جائے، نمونہ بنایا جائے۔ لیکن وہ کون سی سیرت، کون سا اسوہ ہے؟ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، مکے کے اندر کی زندگی ہو، مکے سے باہر کی زندگی ہو، نبوت کا 10واں سال ہے، آمنہ کے لال کی عمر 50 سال ہو گئی ہے، ہاں عبداللہ کا یہ یتیم اب بڑھاپے کے اندر قدم رکھ رہا ہے، لیکن دعوت توحید کو لے کر، لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لے کر نکلا ہے، تو اب جان کے آخر تک اور آخری دم تک اور آخری سانس تک لے کر نکلا ہوا ہے۔ نبوت کے 10ویں سال، 50 سال کی عمر کا محمد جب مکے کے اندر کی فضاؤں کو، مکے کے اندر کے حالات کو اپنے لیے بہت زیادہ، اب میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، کوئی قابل قبول نہیں پاتا تو اپنے ایک غلام کو ساتھ لے کر نکلتا ہے، پاؤں کے اندر 2 چپل ہیں، بڑھاپے کے اندر زندگی اور عمر جو ہے وہ قدم رکھ چکی ہے، باپ پیادہ سفر طائف تک کا سفر کیا جاتا ہے، طائف کے
اندر جا کر اپنی دعوت کو پیش کرتے ہیں. اور پھر اہل طائف کا سلوک کیا ہے کہ پتھر مارے گئے اور تاک تاک کر ٹخنوں کے اوپر اور گھٹنوں کے اوپر پتھر مارے گئے، جہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور چور بالکل ایک پریشانی کے عالم کے اندر طائف سے نکالے جاتے ہیں. وہاں سے نکل کر زید بن حارثہ جو ساتھ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ نڈھال ہو کر گر پڑتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے ہوشی کے عالم کے اندر ان کو اٹھا کے ان کی زبان پر چند قطرے پانی ڈالا جاتا ہے. وہ جو پاؤں کے اندر جوتے تھے وہ تلووں کے ساتھ چمٹ گئے ہیں، اتنا خون بہا ہے میرے اور آپ کے قائد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہاں تاریخ کا ایک اہم نقطہ، ایک اہم موڑ، ایک اہم سبق جو مجھے اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے عالم کے اندر کہ جب عرش بریدی کانپ رہا ہے، طائف والوں کی سختی اور طائف والوں کے سلوک سے رب العالمین کا جوش بھی آج ایک ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے. یہاں تک کہ خدا نے اپنے 2 فرشتوں کو بھیجا. ایک جبریل امین ہے جو فرشتوں کا سردار ہے، دوسرا ملک الجبال یعنی پہاڑوں کا فرشتہ ہے. یہ پیغام دے کر بھیجتے ہیں. رب العالمین جبریل سے یہ کہتے ہیں کہ جاؤ میرے حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارے رب نے آج یہ سارا منظر دیکھا ہے، طائف والوں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے، یہ ملک الجبال ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ میں تمہارے ڈسپوزل کے اوپر، تمہاری مرضی کے اوپر چھوڑتا ہوں. اس کو تمہارا اگر جی چاہے، تمہارا من چاہے تو اس پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دو، یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا اور اہل طائف کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ان کی نسلوں کو ختم کر دے گا. انہوں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا پیغام لے کر آنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتا ہے، جبریل واپس لے جاؤ، واپس لے جاؤ ملک الجبال کو، پہاڑوں کے اس فرشتے کو لے جاؤ. میں مایوس نہیں ہوں، میں نا امید نہیں ہوں. طائف والوں نے میری بات کو نہیں سنا، میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میں اپنے رب کی رضا پہ خوش ہوں، میں راضی ہوں. اگر وہ خوش ہے میرے ساتھ تو میں بھی خوش ہوں. مجھے امید ہے کہ اگر ان میں سے نہیں تو ان کی نسلوں میں سے کوئی اٹھے گا، میرے اس پیغام کو، خدا کی توحید کے اعلان کو، لا الہ الا اللہ کے اس نظام کو یہاں پر نافذ کرنے کا باعث بنے گا.